حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ حکومت دی تھی. حضرت داؤد کو تو بادشاہت دی تھی، لیکن بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر دی تھی. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان بھی دی تھی کہ آپ پرندوں کی بولیاں بولتے بھی تھے اور پرندوں کی بولیاں سنتے بھی تھے. اب آپ بتائیں کہ جب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بولتے ہیں اور سنتے ہیں تو جانے سلیمان ہمارے حضور کی شان کا عالم کیا ہو. حضور بھی سب کی بولیاں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ مرغی جو بولتی ہے نا وہ سبحان ربی العالی بولتی ہے. مینڈک جو بولتا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ بولتا ہے. اسی طریقے سے پرندے اپنی اپنی بولیوں میں جب جو سنا آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ بول رہے ہیں. اور آپ کبھی غور کرنا، پرندے خوش ہوتے ہیں تو الگ انداز میں بولتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں تو الگ انداز میں بولتے ہیں، سامنے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو الگ انداز میں بولتے ہیں. یعنی ان کے ایک مرغوں کو ہی لے لیجئے، کبھی غور کیجئے گا مرغے کو یا مرغی کو، جب وہ اپنے بچوں کے درمیان آواز نکالے گی تو انداز الگ ہوتا ہے. جب بلی اور چیل کو دیکھ کر کے آواز نکالے گی تو آواز کا انداز الگ ہوتا ہے، اور عام حالات میں وہ بولے گی تو انداز الگ ہوتا ہے. تو یہ جو انداز الگ الگ ہو رہے ہیں تو کیا یہ باتیں نہیں ہیں کہ وہ صرف شور و گل تھوڑی ہے، بلکہ وہ کچھ بول رہے ہیں، وہ کچھ بول رہے ہیں. اور یوں بھی ایک حدیث سنا دوں آپ کو کہ جب مرغ بانگ دے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرغ کی بانگ سن کر کے جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے اور اس فرشتے کی شکل مرغے جیسی، وہ مرغا نہیں ہے لیکن اس کی شکل، وہ فرشتہ اس کی شکل مرغے جیسی ہے. اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. تو وہ اس فرشتے کی آواز ہماری گلیوں میں چرنے والے مرغے سنتے ہیں اور وہ اس کی آواز میں آواز ملا کے کہتے ہیں قوموا للہ قانتین. وہ کہتے ہیں قوموا للہ قانتین اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ککڑو کو کر رہے ہیں. وہ ککڑو کو نہیں کرتا، وہ قوموا للہ قانتین کہتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اسی لیے فرمایا کہ اس وقت دعا کیا کرو جب مرغ بانگ دیا کرے. اب یہاں ایک عقیدے کی بات سمجھ لیں. عرش دور ہے نا، کتنی دور ہے؟ خلا، آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے بعد عرش ہے. کتنی دور ہے اندازہ ہی نہیں، سارے ناپ تول پھیل ہیں. لیکن وہ فرشتہ وہاں سے بولتا ہے، یہ مرغا یہاں سے سنتا ہے. اب آپ بتائیے جب عرش کے نیچے والے فرشتے کی آواز گلی میں چرنے والا مرغا سن لیتا ہے تو ہمارے درود و سلام کی آواز مدینے والے مصطفیٰ نہیں سن سکتے؟ ارے عرش زیادہ دور ہے یا مدینہ منورہ زیادہ دور ہے؟ بہرحال مدینہ منورہ زمین پر ہے، کتنا ہے، انسان 4-5 گھنٹے میں اڑ کے پہنچ جاتا ہے، لیکن انسان ساری زندگی اڑتا رہے عرش پہ نہیں پہنچ سکتا. اور پھر کون سن رہے ہیں؟ یہ مرغا. لوگ لڑتے ہیں حضور کیسے سنتے ہیں، حضور کیسے سنتے ہیں، غوث پاک کیسے سنتے ہیں. ارے مرغا سنتا ہے. اگر اللہ مرغے کو سنا دے تو مرغا سنتا ہے. بات مرغے کی کان کی نہیں ہے، بات اللہ کے سنانے کی ہے. اگر اللہ مرغے کو سنا دے تو وہ سن لے عرش کے نیچے کی آواز. اگر اللہ بغداد والے غوث کو سنا دے تو وہ نہیں سن سکتے. بات تو اللہ کے سنانے کی ہے. یہ حدیث پاک ہے میں نے جو آپ کے سامنے کوٹ کی ہے. تو سلیمان علیہ السلام پرندوں کی آواز کو سنتے تھے اور آپ کا لشکر بہت بڑا تھا، 3 حصوں میں تقسیم تھا، انسان، جنات اور چرند پرند. آپ کا تخت بھی بہت بڑا تھا اور ہوائیں آپ کے تخت کو اڑا کے لے جاتی تھی. اور صبح سے لے کر کے ظہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا آپ کا تخت، اور ظہر سے لے کر شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا ہے. 2-3 چیزیں عرض کر کے بات سمیٹیں گے. ایک مرتبہ آپ کا لشکر جا رہا تھا، تو لشکر جب چل رہا تھا تو آپ نے اچانک مسکرایا، چلتے چلتے مسکرایا. یہ قرآن ہے آپ جو سن رہے ہیں.
اس کی تفسیر عرض کر رہا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ نے کیوں مسکرایا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے 3 میل کے فاصلے پہ ایک چوٹی ہے. 3 میل کا ایک اندازہ میرے خیال میں 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ. تو فرمایا کہ 3 میل کے فاصلے پر چوٹی ہے جو اپنی برادری سے، اپنی چوٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ تم سب اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خیالی میں تمہیں کچل دے. آپ نے فوراً لشکر کو روک دیا کہ ان کو اندر چلے جانے دو، اور آپ نے اس کی آواز سن کے مسکرائی. اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ 3 میل کے فاصلے پہ چوٹیاں بول رہی ہے، سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں. ارے جس کے صدقے سلیمان کو نبوت ملی پھر وہ کیا نہیں سنتے ہوں؟ یہی تو بات قرآن سے سمجھنے کی ہے. اچھا چلیے سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، وہ تو نبی تھے، کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے اس پر، کیونکہ وہ نبی تھے. ہمارا عقیدہ ہے نبی اس سے بڑھ کر بھی سنتا ہے. لیکن وہ چوٹی تو کوئی نہ نبی ہے نہ کوئی ولی ہے، بلکہ وہ تو انسان بھی نہیں ہے. اس کو 3 میل دور کے فاصلے سے وہ لشکر کیسے نظر آ گیا؟ اور وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے 3 میل 4.5 کلومیٹر کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس نے دیکھ لیا. اور وہ کہہ رہی ہے اس سے کیا؟ ارے ابھی تک تو لوگ یہ بھی فیصلہ نہیں کر پائے کہ چونٹی کو آنکھ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کبھی اس کی آنکھ دیکھی؟ لیکن وہ دیکھ رہی ہے. اس سے پتا چلا اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو چونٹی کو اتنی دور کی دکھا دے. جب چونٹی اتنی دور کی دیکھ لیتی ہے تو غوث پاک بھی پوری دنیا کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے ولی بھی دیکھ لیتے ہیں. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے قرآن سن کر. یہی تو آپ سن رہے ہیں، آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. تو چونٹی نے، اچھا کتنی عقل ہے اس کو، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دے. یعنی وہ چونٹی کو پتا ہے کہ اللہ کا نبی اور اس کا لشکر لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے، جان بوجھ کے نہیں کچلیں گے، بے خیالی میں کچل دیں گے، بے توجہی میں کچل دیں گے تمہیں. وہ دیکھ داکھ کر کے چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کر سکتے. یعنی اتنا اس کو بھی پتا ہے کہ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور نبی کے ساتھ رہنے والے ظلم نہیں کرتے. ایک اور بہت نکتے کی بات ایک مفسر نے لکھا ہے، غالباً امام رازی نے لکھا ہے، فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے. چونٹی نے یہ کیوں کہا تھا کہ تم اپنی بلوں میں گھس جاؤ؟ چونٹی یہ بھی تو کہہ سکتی تھی ذرا دور ہٹ جاؤ، دور دور چلو، وہ لشکر جہاں سے گزرے گا اس سے اور دور ہو جاؤ. یہ کہا اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یعنی لشکر کو دیکھنا نہیں، بلوں میں چلی جاؤ. کیوں نہیں دیکھنا؟ یعنی وہ چونٹی یہ چاہتی تھی اپنی قوم سے کہ اگر میری قوم سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھے گی، اس کی شان و سطوت دیکھے گی، تو ان کی شان دیکھ کر کے یہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دے کہ اللہ تو نے ان کو اتنی شان دی اور ہمیں یہ دیا. یعنی اس کی حکمت یہ تھی چونٹی کی تقریر کی کہ بھئی تم شان والوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، کہیں تمہارے اندر ناشکری نہ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر شکایت کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اپنے اوپر والے کو دیکھو گے تو حسد اور رشک پیدا ہوگا، نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. جیسے کوئی بندہ پیدل چل رہا ہے تو وہ بائک والے کو نہ دیکھے، ورنہ سوچے مجھے تو اللہ نے بائک نہیں دی، شکایت ہو گئی نا. جو پیدل چل رہا ہے وہ لنگڑے کو دیکھے کہ اللہ نے کم سے کم مجھے پیر تو دیے. یہ بات، یہ چیز ہے. تو چونٹی نے کہا کہ تم لشکر کو مت دیکھو، اندر گھس جاؤ، کہیں شکوا نہ کر بیٹھو اس شان دیکھ کر کے. حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے.